کوئی بھی انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ زمین صرف انسانوں کی ہے۔ یہاں ہزارہا مخلوقات انسان کے علاوہ بھی آباد ہیں۔ چند کو انسان دیکھتا ہے اور بہت ساروں کو وہ دیکھ نہیں پاتا، لیکن یہ زمین بھری پڑی ہے جنوں سے، فرشتوں سے اور مخلوقات سے جو انسان کے علاوہ ہیں۔ انسان اس زمین پر یقیناً ایک دلہا کی حیثیت میں ہے اور بزرگ ترین مخلوق ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان میں مخلوق کی ایک قسم ہے جو نظر نہیں آتی، وہ دو طرح کی ہے۔ ایک کا تعلق نور سے اور دوسری کا تعلق نار سے۔ جن کا نور سے تعلق ہے انہیں فرشتے کہتے ہیں، اور جن کا نار سے تعلق ہے انہیں جن۔ جن میں نر بھی ہیں، مادہ بھی، استاد بھی، شاگرد بھی، شریر بھی، اہل خیر بھی، مومن بھی، کافر بھی۔ قرآن مجید کی پوری ایک سورت سورہ جن انہی کے ایک گروہ کی آپسی گفتگو پر مشتمل ہے۔ انسانوں کے کردار میں، ان کے معاملات میں، ان کی گفتار میں، ان کی ترجیحات میں، جہاں ان کے اپنے خیال اور ترجیح کا تعلق ہوتا ہے، وہیں اس مخلوق کے تصرف، وسوسے اور خیال کا بھی دخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بازار میں سے گزرتے ہیں تو غیر محرم کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے، تو وہاں کھڑے ہوئے جنوں کی ایک جماعت آپ کو ہپنوٹائز کرتی ہے کہ اسے دیکھو، غور سے دیکھو اور بار بار دیکھو۔ اس کے دوران ایک لذت حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ لذت کون سی شے حاصل کر رہی ہے؟ آدمی یہ سوچے سمجھے بغیر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ جنی مخلوق عورتوں پر بھی تصرف کرتی ہے جو مردوں کو دیکھتی ہیں اور دیکھتی رہتی ہیں، اور اس نظر کے اثر سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق بناتے ہیں، پھر بڑھتا بڑھتا وہ ان کے لیے وبال جان اور وبال ایمان بن جاتا ہے۔ لیکن کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ کہانی دراصل اس وسوسے سے شروع ہوتی ہے جو پہلی نظر سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ وسوسہ کون ڈالتا ہے، وہ تحریک کون دلاتا ہے، اس کی طرف توجہ کون دلاتا ہے، اور پھر اس میں جو لذت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اس لذت کو دیرپا بنانے کے لیے کون سی تحریک ہے جو حضرت نفس میں یا حضرت قلب میں اپنا مسلسل تصرف کیے رکھتی ہے، وہ جنی مخلوق ہے۔ اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کی زندگی میں صرف آپ ہی کا دخل ہے۔ آپ کے اس دوست کا بھی دخل ہوتا ہے جو کبھی انسانوں میں سے ہوتا ہے اور کبھی اس مخلوق میں سے ہوتا ہے۔ یوں ہی جس مخلوق کا تعلق نور سے ہے وہ بھی اپنا تصرف کرتی ہے۔ فرشتے اس آدمی سے دور ہو جاتے ہیں جس کا خیال، جس کی سوچ، جس کا دل، جس کا دماغ نجاست سے بھرا ہو۔ اب وہ نجاست فکری بھی ہوتی ہے، نظریاتی بھی، عقیدے کی بھی، اور دیگر بھی جو نظر نہیں آتی۔ چنانچہ نظر نہ آنے والی مخلوق اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جس چیز کی وجہ سے وہ ہمارے قریب یا ہم سے دور ہوتی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ایک جگہ ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ وہ اور اس کا قبیلہ، وہ کون؟ ابلیس۔ اس کا قبیلہ کون؟ جنوں کی ایک جماعت، اس کا قبیلہ۔ یراکم، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، ہوا وہ، وقبیلہ، اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم،
جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ من حیث لا ترونہم کا معنی یہ ہے کہ کبھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے یہ اس کے اپنے وجود کا خیال ہے، حالانکہ یہ خیال ہوا وقبیلہ کی طرف سے ہوتا ہے، آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔ اچھا بھلا آدمی کسی جگہ سے گزر رہا ہو تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ چیز یہاں کھڑی ہے تو میں یہاں سے اتار لوں یا چوری کر لوں۔ اب یہ خیال دو ہی چیزیں لا سکتی ہیں، یا تو اس کے اپنے وجود میں جو اس کا نفس ہے، یا کوئی خارجی چیز ہے جو اس کے دماغ میں وہ خیال پیدا کرتی ہے اپنی سوچ سے۔ اس مخلوق کے اندر تصرف کرنے کی بڑی زبردست صلاحیت ہے، سوچ منتقل کرنے کی بڑی زبردست صلاحیت رکھی گئی ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وسوسوں سے پناہ مانگنے کی دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے تو وہ اس لیے فرمایا ہے کہ وسوسہ کے اندر بڑی زبردست طاقت ہوتی ہے۔ آخری صورت پڑھی ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ پناہ مانگنے کا طریقہ اس لیے بتایا ہے کہ یہ بڑی زبردست قوت اور تصرف کے ساتھ انسان کے دماغ پر خیال ڈالتے ہیں، پھر وہ خیال دل میں جگہ پکڑ جاتا ہے، پھر یہ مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں اور رفتہ رفتہ جو خیال پہلی دفعہ پیدا ہوا تھا آدمی سے وہ کام کروا کے رہتے ہیں، اور پھر جب ایک مرتبہ وہ کر لیتا ہے پھر بار بار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کی زندگی میں صرف آپ ہی ہیں، نہیں، اللہ جانے کہ ہم نے کتنے شیطانوں سے یاری لگا رکھی ہے اور کتنے شیطانوں سے دوستی ہے، نظر نہیں آ رہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے نہیں، خیال نظر نہیں آ رہا لیکن ہے، ہوا نظر نہیں آ رہی لیکن ہے، ہوا کا کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی بو ذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن ہوا جب کسی چیز کو ہلائے گی تو ہلنے والی چیز بتائے گی کہ اس کو ہوا نے ہلایا ہے۔ اگر وہ نہیں ہلے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ ہوا نہیں ہے۔ جب وہ چیز ہل رہی ہے تو عقل بتا رہی ہے کہ اس کو کسی چیز نے ہلایا ہے۔ خیال خود بخود پیدا نہیں ہوتا، کوئی چیز پیدا کرتی ہے، خود بخود پیدا کر کے دکھا دیں۔ پتھر کے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ لوہے کے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ کیسے کیسے انداز میں پیدا ہوتا ہے اور اس سے کیا کیا کرواتا ہے۔ یہ دنیا میں ظلم، جبر، یہ بدعنوانی، یہ کرپشن، یہ رشوت، یہ زنا، یہ شراب نوشی، یہ رشوت خوری، یہ ساری چیزیں اس پہلی تحریک سے پیدا ہوتی ہیں جو کسی شخص کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا چھین لے، اس پر ڈاکہ ڈال، اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈال، اس کے مال پہ ڈاکہ ڈال، اس کا نقصان کر۔ اصل میں پہل خیال پیدا ہوتا ہے، پھر خیال جگہ پکڑ لیتا ہے، پھر اس کو مسلسل وسوسہ پہنچتا رہتا ہے، پھر جو خیال پہلی دفعہ پیدا ہوا تھا آدمی وہی کام کرتا ہے اور پھر کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ عادی ہو جاتا ہے۔ اس کو سزا بھی دیں وہ اس سے باز نہیں آتا۔ جو اس دلدل میں پھنس جاتا ہے پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ جتنے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے اتنا ہی زیادہ دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کی زندگی میں صرف آپ کا دخل ہے۔ کتنے ہی شیطان جن ہیں جن کے سینکڑوں وسوسے ہم ہر روز قبول کرتے ہیں اپنے دل میں، اور پھر عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ دوستی کا حق نبھایا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے خیالات اور حرکات و سکنات پر پوری نگاہ رکھیں، ہو سکتا ہے وہ خیال آپ کا ہو ہی نہ، وہی کسی شیطان کا جو اس نے آپ کے دل پہ پھونک دیا ہے۔ یہ اس سیڑھی کا سمجھیں کہ پہلا سٹیپ ہے کہ جس سیڑھی پہ چڑھتے چڑھتے آدمی عارف نفس ہو جاتا ہے، اور عارف نفس ہی عارف باللہ ہے۔
یہی معرفت ہے، یہی درویشی، یہی طریقت، یہی ولایت، یہی فقیری۔ اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے استعداد اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق لوگ اپنے مرتبے پہ فائز ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو اپنے آپ کو بہت نیک بہت نیک بہت نیک سمجھتا ہو، بلکہ طریقت کا شیخ سمجھتا ہو، اور اس کو یہ تمیز نہ ہو کہ خیال کہاں سے پیدا ہوا ہے، وہ بھی خیال کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ یعنی خیال، نیک آدمی پر کون سا خیال آتا ہے کہ تو نیک ہے، تو نیک ہے۔ نمازی پر کون سا خیال وارد ہوتا ہے کہ تو بڑا نمازی ہے۔ ہاں، زکوٰۃ دینے والے پر اور سخی پر کون سا خیال آتا ہے کہ تو زکوٰۃ دیتا ہے اور تو سخی ہے۔ چنانچہ یہ جنی مخلوق ہر ایک شخص پر خیال اس کے حسب حال ڈالتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی بازار میں جا رہا ہے تو اس کو خیال کا آئے گا کہ فلاں عورت کو دیکھ، یا عورت کو خیال آئے گا کہ تم مرد کو دیکھ۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، پیسے گن رہا ہے، تو اس کو خیال کیا آئے گا کہ ان پیسوں میں سے کچھ پیسے سائڈ پہ کر لے۔ ایک آدمی کوئی آفیسر ہے تو اس کو خیال کون سا آئے گا کہ یہ جو تمہارے پاس آدمی آیا ہے اپنے اختیار اور اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا استحصال کر لے۔ تو خیال ہر شخص کو اس کی فیلڈ، اس کے ادارے اور اس کی حیثیت کے مطابق آتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو خیال یہ آئے گا کہ تو شراب پی۔ خیال یہ بھی آ سکتا ہے کہ کوئی اگر پی رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کہے۔ تو یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کی زندگی میں صرف آپ ہی ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں جو ہماری زندگی میں دخل دے رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، وہ ہمارے سجن ہیں، سجن دوست، وہ جن کہ دن رات ہم جن کے آرڈر کو قبول کرتے ہیں، بلکہ ان کے حکم کو اپنے دل میں بسا کے اسی طرح کرتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اچھے بھلے میاں بیوی زندگی گزر رہی تھی، گھر کے ایک فرد کو شرارت سوجھی، اس نے دونوں کو لڑا دیا۔ یہ کام کس نے کروایا کسی کو پتہ نہیں، دونوں لڑ پڑے، طلاق تک نوبت چلی گئی۔ رات کو ابلیس کی مجلس لگی، اس کے سارے کرندے قبیلہ حاضر ہوا، سب کو شاباش دی، ایک فرد کو گلے سے لگایا۔ کیوں لگایا؟ اس لیے کہ وہ میاں بیوی کے بیچ لڑائی کروا کے آیا تھا۔ اب لڑائی کروائی کس نے یہ کسی کو پتہ نہیں، میاں کو بھی پتہ نہیں، بیوی کو بھی پتہ نہیں، ماں کو نہیں پتہ، باپ کو نہیں پتہ، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، نوبت طلاق تک چلی گئی، کسی کو نہیں پتہ کہ یہ ہوا کیا، کس نے کیا، کیسے کیا، کس طریقے سے کیا، یہ کیا ہو گیا۔ تو جس قدر اعلیٰ مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، یہ اسی قدر بے وقوف بن جاتا ہے۔ جس قدر اس کا دماغ اعلیٰ ہے، یہ اسی قدر مغلوب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ابلیس کائنات کے اندر، آپ اس کو کمزور مت سمجھیں، نہ اس کے قبیلے کو کمزور سمجھیں، کمزور تو اس کو سمجھیں جو آپ کے زیر تحت ہو، جو آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ آپ ایسے دشمن سے لڑائی کر رہے ہیں کہ جس کی چالوں سے آپ باخبر ہی نہیں ہیں۔ وہ کون سا شیخ ہے جو ابلیس کی چالوں سے بے خبر ہو اور پھر شیخ ہو جائے؟ اور جو اس کی چالوں پر خبر رکھنے والا ہو، اس کے جوانی میں بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ بوڑھا جوان ہوتا ہے، بوڑھا، حالانکہ اس کو بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ فکر اس کو بوڑھا کر دیتی ہے، کیونکہ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اتنی ایول، جینیس، اسپرچول پاور، یعنی ایک تو ایول ہے یعنی برائی، دوسری جینیس ہے، تیسری اسپرچول ہے، تیسری چوتھی پاور ہے۔ یعنی اس کے پاس 4 چیزیں ہیں، ایول، جینیس، اسپرچول اور یونیورسل پاور، کیوں کہہ لیں 5 ہو گئی۔ 5 طاقتیں اس قبیلے کے پاس ایک ہی وقت میں موجود ہیں، اور رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ڈھیل اس کو کیسے دی؟ یہ ڈھیل اس کو اس دن ہی دے دی تھی، اس دن سے جس دن سے یہ آب و گل کا جہان سجایا ہے، بسایا ہے، اسی دن سے اسے ڈھیل دے دی۔ میں تجھے چھوڑتا ہوں بدلے کے دن تک۔ پھر اس نے کہا میں بھٹکا دوں گا سب کو، اس نے فرمایا میں بتا دوں گا سب کو، اس نے کہا میں
بھٹکا دوں گا سب کو، اس نے فرمایا میں بتا دوں گا سب کو کہ تو ان کو بھٹکائے گا۔ بتا دیا ہے، بتا دیا ہے، کوئی بات نہیں چھوڑی، فرما دیا ہے وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے۔ اس لیے لوگوں کے سجن ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے سجن کون ہیں۔ جو آدمی کسی خدا کے دوست کو دوست نہیں بناتا سو اس کا دوست خدا کا دشمن بن جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب دیکھیے، ایول یونیورسل اسپرچول جینیس ایک ٹیم ہے، اور وہ ساری کی ساری ٹیم آپ کے پیچھے ہے۔ اب آپ نے ان سے بچنا ہے، کوئی مضبوط سہارا چاہیے نا۔ اب یہ ٹیم روحانی ہے، یہ روحانی ہے، جسمانی تو نہیں ہے۔ کسی کو جن نظر تو نہیں آ رہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے کھا پی رہے ہیں، لیکن ہیں اسپرچل ہوئے نا پھر۔ تو اس ایول اسپرچل ٹیم کے سامنے آپ کو کوئی نیکی کی ایسی ٹیم چاہیے جو اسی طرح سے اسپرچل ہو، اسی طرح سے جینیس ہو۔ اگر وہ جینیس نہیں ہے تو پھر بھی ہتھے چڑھ جائے گی، اور اگر اسپرچل نہیں ہے تو پھر ان کو سمجھ نہیں سکے گی۔ اگر یونیورسل نہیں ہے، عالمگیر نہیں ہے، تو پھر ان کے دائرہ کار کو نہیں جان سکے گی۔ یہ وہ بات ہے جس کی طرف پنجابی میں بھی کسی بڑے آدمی نے کہا ہے کہ چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں، نہیں لگائیں گے تو کسی برے کے ساتھ لگ جائے گی، اور وہ برا ضروری نہیں وہ انسان ہی ہوگا، وہ جنوں میں سے ہو سکتا ہے، جنوں میں سے ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن دو ایسی باتیں ہیں کہ جن پر لوگ جن کو یاد کریں گے۔ ایک کیا ہے؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اور دوسری جگہ ہے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ پہلی آیت میں ہے میں دوست نہ بناتا، اور دوسری آیت میں ہے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، یعنی صرف دوستی نہیں، صحبت بھی، صحبت بھی، کنت معہم، میں ان کے ساتھ ہوتا۔ صرف یہ نہیں، کچھ لوگ دوستی کر کے پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دوسری طرف کی جو ٹیم ہے، اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ساتھ رہنا پڑتا ہے، اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو فافوز فوزا عظیما، میں آج سرفراز و سربلند ہو جاتا، کامیاب ہو جاتا۔ تو یہ دو تمنائیں لوگوں کی اس دن ہوں گی کہ جس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر نہ کسی کو لوٹائیں گے اور نہ کسی کو مہلت دیں گے۔ ہر ایک یہ حسرت لے کے بیٹھا ہوگا، ایک یہ کہ کاش میں اسے سجن نہ بناتا، دوسرا کہے گا کاش میں اسے بنا لیتا۔ دو چیزیں۔ تو جنوں کا بہت دخل ہے، اور شریر جنوں کا بہت دخل ہے ہماری سماجی زندگی میں بھی، سوشل لائف میں۔ اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، اپنے گھروں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مرد اور کچھ خواتین بھی، کہ جن پر اتنے وسوسے پڑ چکے ہیں، اتنے خیال پڑ چکے ہیں کہ وہ خود ہی وسوسہ بن چکے ہیں۔ اب ابلیس کو ان پر مزید محنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پختہ ہو گئے ہیں، اپنے کام میں اتنے پختہ ہو گئے ہیں کہ مزید وسوسوں کے ہتھوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود ہی ابلیس ہیں، وہ خود ہی اتنے شریر ہو چکے ہیں کہ جہاں جائیں گے، جہاں منہ کھولیں گے، شر پھیلائیں گے۔ لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی یہ دیکھنا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کریں تو دیکھیں کہ آپ کی اولاد کو یہ جنی مخلوق کدھر لے جا رہی ہے۔ شروع میں پہلا وسوسہ، پھر اس وسوسے پہ دوام، پھر خیال، پھر مسلسل خیال، پھر دل میں خیال کا جگہ پکڑ لینا، اور پھر آدمی کا اس میں پختہ تر ہوتے جانا، اور ایک دن ابلیس ہی بن جانا۔ جو آدمی اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معرفت نفس کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔